العلم نور العلم الرحیم۔ مرکب ناقص کی بحث ہم نے شروع کی تھی۔ پچھلے سبق میں ہم نے تعریف بھی بتا دی تھی، لیکن پھر سے ہم مختصراً بتا دیتے ہیں۔ مرکب ناقص ایسا مرکب جس میں بات پوری نہ ہو یا جس سے کوئی خبر یا طلب حاصل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مرکب کی ہم نے تعریف کیا پڑھی تھی؟ جس میں 2 کلمے کم سے کم ہونے چاہیے۔ اب اس میں 2 کلمے تو ہوں گے، لیکن بات پھر بھی مکمل نہیں ہوں گی، ادھوری رہ جائے گی بات، اس لیے اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص۔ اس کی مشہور اقسام یہ ہیں: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف۔ یہ 4 قسمیں ہم نے لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مشہور قسمیں ہیں اس کی۔ اب ہم مرکب اضافی سے شروعات کریں گے۔ مرکب اضافی یعنی اضافت کہتے ہیں ایک کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف ملانا، دوسرے کلمے کی طرف نسبت کرنا، اس کو کہتے ہیں اضافت۔ جیسے ہم کہیں زید کا لڑکا، اس کا دادا، اس کا باپ۔ اب دیکھ رہے ہیں ہم باپ کو ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا رہے ہیں، نسبت دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اضافت کو آپ سمجھ گئے نا؟ اضافت کرنا کسی اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کرنا ہے نا۔ تو تعریف ہم نے لکھی ہے: ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی اضافت یعنی نسبت دوسرے کی طرف کی گئی ہو، دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، اسے کہتے ہیں مرکب اضافی۔ جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اب اس میں دیکھو اضافت کی گئی ہے عبد کی۔ ٹھیک، اسی طرح ابنہ، اس کا لڑکا۔ ٹھیک، اسی قرآن میں آتا ابن اللہ، عیسیٰ ابن اللہ، وہ بولتے تھے نا یہودی۔ ٹھیک ہے، وقالت الیہود عیسیٰ ابن اللہ وغیرہ، اس طرح بولتے تھے۔ تو اضافت اسے ہی کہتے ہیں، ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف اضافت کرنا، ٹھیک، نسبت کرنا۔ اب مضاف کے کچھ قواعد، اس میں 2 جز ہوتے ہیں اصل میں، ایک کو کہتے ہیں مضاف، ایک کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ مضاف کہتے ہیں پہلے والے اسم کو، مضاف الیہ میں سے پہلا جو اسم ہوگا اس کو کہیں گے مضاف۔ مثلا عبداللہ یہ لفظ تھا، اب عبداللہ میں پہلا اسم کیا ہے؟ عبد، یہ ہے مضاف، اور اس میں جلالت اللہ، یہ ہے مضاف الیہ۔ ٹھیک، اسی طرح ابنہ، اس میں پہلا اسم کیا ہے؟ ابن، اور دوسرا اسم کیا ہے؟ ہا ضمیر۔ ضمیر کی ہم نے بحث پڑھی تھی۔ ٹھیک، تو 2 اسم ہیں اس میں، پہلے کو مضاف، دوسرے کو مضاف الیہ۔ مضاف الیہ جس کی طرف اضافت کی جائے، اور مضاف جو اضافت کی جائے، جس اسم کی اضافت کی جائے اس کو کہیں گے مضاف، اور جس اسم کی طرف اضافت کی جائے اس کو کہیں گے مضاف الیہ۔ اس چیز کو دھیان رکھنا۔ اب ان کے دونوں کے الگ الگ قواعد ہیں۔ مضاف کے قواعد سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ مضاف کے قواعد یعنی جس کی اضافت کی جاتی ہے۔ پہلا قاعدہ ہے مضاف پر الف لام نہیں ہوگا، الف لام کے ساتھ مضاف نہیں آئے گا۔ جیسے عبداللہ لفظ آیا تھا، اب اس پر الف لام نہیں آئے گا۔ ٹھیک، یوں نہیں کہہ سکتے العبداللہ، الابنہ، اس طرح اضافت نہیں ہوگی۔ الف لام جب ہوگا جس اسم پر، اور اگر ہم اس کی اضافت کرنا چاہتے ہیں تو اس الف لام کو ختم کر کے پھر اس کی اضافت کی جائے گی۔ ٹھیک، جیسے العبد لفظ ہے اور ہم اس کی اضافت کرنا چاہتے ہیں کسی اسم کی طرف، تو ہم کہیں گے الف لام کو ختم کر کے عبداللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا، مضاف پر تنوین بھی نہیں آئے گی، الف لام بھی نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آئے گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جس پر الف لام نہیں ہوتا ہے اس پر تنوین آ جاتی ہے، لیکن جب اضافت ہو جائے گی اسم کی تو اس پر تنوین بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم الگ سے لکھیں عبدن لکھیں گے ہم، عبدن، اب اس پہ تنوین ہے، لیکن جب اس کی اضافت اگر ہم کر دیں گے کسی اسم کی طرف تو پھر یہ تنوین ختم ہو جائے گی۔ اس تنوین کو ختم کر کے پھر اس کی اضافت کر دی جائے گی۔ جیسے عبداللہ اوپر لفظ آیا، ابن سے ابنہ، ٹھیک، غلام سے غلام زید وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو اس پر تنوین بھی نہیں آئے گی۔ دوسری چیز، 2 چیز کلیئر ہو گئی، مضاف پر نہ الف لام آئے گا نہ تنوین آئے گی۔ اسی طرح تیسرا چیز دیکھیں، اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کی اضافت کی جائے کسی اسم کی طرف تو ان دونوں کے آخر سے نون گر جائے گا۔
یہاں آخر ہے، یہ آخر سے نون گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کیا کہا، اگر دیکھو کوئی اسم ہے تثنیہ، تثنیہ کی اضافت ہم کرنا چاہتے ہیں کسی دوسرے اسم کی طرف، تو تثنیہ میں چونکہ نون آتا ہے نا، جیسے مسلمان ہے، اسی طرح مسلمین ہے، نون اینڈ میں آتا ہے تو نون ختم ہو جائے گا اضافت کے وقت۔ اسی طرح جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم کی بات کر رہے ہیں، اس میں آخر میں نون ہوتا ہے، جیسے مسلمون، مسلمین، یہ نون ہوتے ہیں۔ اگر ان کی اضافت کسی اسم کی طرف کریں گے تو اینڈ سے ان میں بھی نون ختم ہو جائے گا۔ جیسے مثال دیکھیں، مسلمون سے مسلمو ہندن، اب اس میں اینڈ میں تھا نون مسلمون، جب اس کی ہند کی طرف اضافت کی تو اس کا نون گر گیا، مسلمو ہندن، ہندوستان کے مسلمان۔ اسی طرح مسلمین ہے، حالت نصبی و جری بھی مسلمین آئے گا، تو اس کی اضافت جب کریں گے تو مسلمی ہندن، ہندوستان کے مسلمان، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتابان یا کتابین، دو حالتیں ہوتی ہے تثنیہ کی۔ اب ان میں سے جب اضافت کریں گے ان میں دونوں کی کسی اسم کی طرف، تو جیسے زید کی طرف ہم کہیں گے زید کی کتاب ہے، تو ہم کہیں کتابا زیدن، زید کی کتاب۔ اسی طرح کتابین سے کتابی زیدن، کتابی نون گر جائے گا، کتابی زیدن۔ تو یہ تھا، اگر اسم کی اضافت اسم تثنیہ اور جمع مذکر سالم کی اضافت کسی اسم کی طرف کی جائے گی تو ان کا آخر کا نون گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ 3 قاعدے ہم نے لکھ دیے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں اور نوٹ کر لیں۔ مضاف الیہ کے قواعد دیکھیں، مضاف کے قواعد ہم نے بتا دی، مضاف الیہ کے قواعد دیکھیں۔ ایک چیز اور رہ گئی، یہ مضاف نکرہ ہوگا، مضاف جو ہوگا نا وہ اکثر و بیشتر نکرہ ہی ہوگا۔ جیسے عبداللہ میں عبد ہے، یہ نکرہ ہے، جیسے ابن ہو، ابن ہے، نکرہ ہے، یعنی مضاف کیا ہوگا، نکرہ ہوگا، اضافت سے قبل نکرہ ہوگا، ٹھیک۔ جب اضافت اس کی معرفہ کی طرف ہو جائے گی تب تو وہ معرفہ ہو جائے گا، لیکن جو اضافت سے پہلے اگر دیکھا جائے تو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ جیسے غلام زیدن، غلام کو الگ کیا جائے تو یہ نکرہ ہوتا ہے، غلام زیدن، ٹھیک۔ اکثر و بیشتر نکرہ ہوتا ہے مضاف، اکثر کیا ہمیشہ ہی نکرہ ہوتا ہے۔ مضاف الیہ کے قواعد دیکھیں، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، پہلی بات یہ ہے مضاف الیہ کیا ہے، ہمیشہ مجرور ہوگا۔ جیسے عبداللہ ہی پڑھیں گے اسے، عبداللہ ہی، کتاب زیدن، دیکھو مجرور پڑھیں گے۔ اسی طرح غلام رسول، رسول کا غلام، ٹھیک ہے، تو مجرور ہوگا مضاف الیہ۔ دوسری بات ہے مضاف الیہ اکثر معرفہ ہوگا، مضاف الیہ اکثر معرفہ ہوگا۔ جیسے غلام زیدن، اب زید آیا، یہ معرفہ ہے، نام علم ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے عبداللہ، اس میں جلالت یقیناً معرفہ ہے۔ ابنہ، ضمیر آئی، ضمیر معرفہ کی قسموں میں سے ہے، تو ہمیشہ کیا ہے مضاف الیہ معرفہ ہوگا، ہمیشہ نہیں اکثر معرفہ ہوگا، اس چیز کو دھیان رکھنا ہے۔ کبھی کبھی نکرہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے رجل عالم، عالم نہیں، غلام رجل، کسی شخص کا غلام، نکرہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اکثر معرفہ ہوگا۔ بہرحال مرکب توصیفی اب ہم دیکھ لیتے ہیں، مرکب اضافی تو ہم نے پڑھ لی، مرکب توصیفی دیکھتے ہیں۔ توصیفی نام سے پتہ چل رہا ہے جس میں وصف ہو، وصف کہتے ہیں اچھائی اور برائی کو، تو 2 اسم ہوں گے اور بات پوری نہیں ہوگی، مرکب ناقص کی تو قسم ہے ہی ہے، ان میں بات مکمل ہوتی نہیں ہے۔ 2 اسم ایسے ہوں گے جس میں آپس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہو، اچھائی یا برائی بیان کرے، اس کو کہیں گے مرکب توصیفی، ٹھیک۔ ایسا مرکب تعریف ہم نے لکھی ہے، ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، یعنی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے، یا جس یہ ہم بریکٹ لگا کے یا جس میں کسی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہو، یعنی جب اچھائی و برائی بیان کرنے والے مرکبات ہوں گے ان میں اس کو کہیں گے مرکب توصیفی، ایک اسم دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کر لے، تو جس کی اچھائی برائی بیان کی جائے گی نا اس کو کہیں گے موصوف، جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، ٹھیک۔ اور جو بیان کی جائے گی اس کو کہیں گے صفت، اچھائی و برائی کو صفت کہیں گے، اور جس کی بیان کی جائے گی صفت اس کو موصوف کہیں گے۔ اس کو تھوڑی سی اصطلاح ہے، اس کو سمجھ لینا۔
تو جیسے رجل صالح نیک مرد، رسول کریم کریم رسول، ٹھیک ہے، دیکھو اچھائی بیان کی گئی رجل صالح، ٹھیک، رسول کریم یہ اچھائی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح برائی کسی اسم کی بیان کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس کے بھی کچھ قواعد ہم نے لکھے۔ موصوف و صفت میں مطابقت یعنی ان میں آپس میں 4 اعتبار سے مناسبت ہوگی، یعنی جیسا موصوف ہوگا ایسی ہی صفت ہوگی۔ مثلا اب آپ دیکھیں 4 اعتبار سے ہوگی وہ مطابقت جو ہوگی۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے تعریف و تنکیر، یعنی موصوف و صفت میں مطابقت ہوگی، یعنی دونوں یا تو معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے کہا موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اسی طرح موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ جیسے الولد الصالح، دیکھو الولد یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، الف لام آ گیا تو اس کی جو صفت آئے گی وہ بھی معرفہ ہی آئے گی الصالح۔ اسی طرح بنتن یہ نکرہ ہے تو اس کی جو صفت ہوگی وہ بھی نکرہ ہی ہوگی صالحتن۔ اب سمجھ گئے؟ تو اس میں تعریف و تنکیر کے اعتبار سے مطابقت ہوگی۔ دوسری چیز تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، یعنی مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے بھی ان میں مطابقت ہوگی، یعنی موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، اسی طرح موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ جیسے اوپر یہی مثال لے لو یہ والی، الولد الصالح، الولد کیا ہے؟ مذکر ہے تو صالح بھی مذکر آیا۔ اسی طرح بنتن یہ مؤنث ہے، لڑکی کا نام، لڑکی کو کہتے ہیں بنتن، تو صالحہ اس کی جو صفت آئی ہے وہ مؤنث آئی ہے، تو تذکیر و تانیث میں مطابقت ہوگی، ٹھیک۔ تیسری چیز ہے عدد کے اعتبار سے، عدد یعنی واحد تثنیہ و جمع ہونے کے اعتبار سے مطابقت ہوگی، یعنی موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ، موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع۔ آپ دیکھیں یعنی موصوف واحد تثنیہ جمع ہو تو صفت بھی واحد تثنیہ اور جمع ہوگی۔ جیسے اب واحد کی مثال اوپر والی مثال، جیسے الولد الصالح، الولد واحد ہے تو الصالح بھی واحد ہے، بنتن واحد ہے تو صالحتن بھی واحد ہے۔ تثنیہ کی مثال اس میں دیکھیں آپ، رجلانی عالمانی آئے گا، ٹھیک ہے، الف کے ساتھ آئے گا عالمانی، رجلانی عالمانی، ٹھیک، 2 عالم مرد، ٹھیک۔ الاولاد الصالحون، ٹھیک ہے، الاولاد الصالحون، صالح اولاد، دیکھو الاولاد جمع ہے تو الصالحون بھی جمع آیا، ٹھیک۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی جو موصوف ہے وہ جمع مذکر سالم ہو اور صفت جمع تکثیر ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ جمع کی ہم نے قسمیں پڑھی تھی نا، جمع کی بحث میں آپ دیکھ لیں، ہمارے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، جمع کی الگ الگ قسمیں ہوتی تھیں، تو جمع مذکر سالم، جمع اور اسی طرح سالم ہے اور جمع تکثیر ہے، تو ایسا تو ہو سکتا ہے اگر جمع مذکر سالم ہے تو اس کی صفت جمع تکثیر آ سکتی ہے، ٹھیک۔ جیسے اب یہاں دیکھو الاولاد یہ کیا ہے؟ جمع تکثیر ہے ولد کی، لیکن اس کی صفت کیا آئی؟ جمع سالم آئی، دیکھو الصالحون، ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہوگی جمع، موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہی ہوگی۔ چوتھی چیز ہے اعراب کے اعتبار سے مطابقت ہوگی۔ اعراب کے اعتبار سے کیا مطلب؟ یعنی رفع نصب اور جر کے اعتبار سے، موصوف اگر مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگی، موصوف اگر منصوب ہے تو صفت بھی منصوب، ٹھیک۔ اسی طرح موصوف اگر مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہوگی، یعنی اعراب میں مطابقت ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے الولد اس پہ پیش پڑا ہے تو الصالح پہ پیش پڑیں گے، بنتن صالحتن دیکھو دونوں پہ پیش پڑیں گے۔ اور مان لیا جائے یہ حالت نسبی میں ہوتے، جیسے الولدہ ہوتا تو صالحہ پڑھا جاتا، الولد الصالحہ، اسی طرح بنتن صالحتن پڑھا جاتا پھر یہ، ٹھیک ہے۔ اگر یہ حالت جری میں ہوتے مثال کے طور پر، جیسے الولد الصالح پڑھے جاتے، یعنی حرف جار وغیرہ داخل ہو جاتا، یا بنتن صالحتن پڑھے جاتے، ٹھیک۔ تو میرے خیال یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، 4 اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے اور یہ کل 10 چیزیں ہو جاتی ہے، لیکن بیک وقت 4 اعتبار سے مطابقت ہوگی تو یہ 10 چیزیں ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں تعریف و تنکیر یعنی معرفہ اور نکرہ 2 چیزیں، دوسری چیز تذکیر و تانیث
مذکر اور مؤنث 4 ہو گئی۔ تیسری چیز میں عدد کے اعتبار سے عدد میں 3 آتی ہیں، واحد، تثنیہ، جمع، 4 اور 3 7 ہو گئے۔ اور تیسری چیز ہے اعراب، رفع، نصب اور جر کے اعتبار سے 7 3 10۔ تو یہ 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، لیکن 4 اعتبار سے ہوتی ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ایک فائدے کی چیز ہے، یہ قاعدہ لکھتے ہیں، فائدہ سمجھ لیجئے اسے۔ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو عام طور پر اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے۔ یعنی موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو، غیر عاقل وہ اسم جن میں عقل نہیں ہوتی ہے، مثلا دیکھو باب، باب کہتے ہیں دروازے کو، تو دروازہ غیر عاقل میں سے ہے، ٹھیک۔ اگر اس کی جمع آئے گی ابواب، تو یہ غیر عاقل جمع ہوئی ہیں، غیر عاقل کی جمع، تو اس عام طور پر اس کی صفت واحد مؤنث سے آتی ہے، واحد مؤنث سے آتا ہے اس کا عام طور پر، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے۔ جمع بھی آ سکتا ہے، جمع مذکر سالم بھی آتا ہے، جمع تکسیر بھی آ سکتی ہے، لیکن عام طور پر واحد مؤنث آتی ہے۔ جیسے ابواب مفتوحۃ، دیکھو واحد مؤنث آئی۔ اسی طرح صحف مطہرۃ، صحف جمع ہے صحیفے کی، ٹھیک، اور مطہرہ واحد مؤنث ہے، پاک صحیفے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ قواعد ہم نے پڑھے ہیں موصوف صفت کے بارے میں، اور آج ہم نے شروعات کی ہے مرکب ناقص کی 2 قسمیں ہم نے پڑھ لی ہے، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی، 2 قسمیں اور بچ رہی ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم کی اور زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ